السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. معزز ناظرین کرام، احکام رمضان کے سلسلہ وار دروس میں آج ہمارے سامنے باب نمبر 31 چیپٹر نمبر 31 روزہ کا فدیہ. گزشتہ دروس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آدمی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، بہت بوڑھا ہو گیا ہے، بہت کمزور ہے، مسلسل بیمار ہے، شفا کی امید نہیں ہے، یا عورت حاملہ اور مرضعہ ہے اور رضاعت اور حمل کے ایام اس کے اتنے طویل ہوتے ہیں کہ کئی مہینوں کے اس کے روزے چھوٹ جاتے ہیں رمضان کے، تو وہاں پر علماء نے اس کو اجازت دی ہے اور صحابہ نے اجازت دی ہے کہ وہ صرف فدیہ دے گی. اور ویسے مریض بھی کیا کریں گے؟ وہ فدیہ دیں گے. ایسے بوڑھے لوگ بھی فدیہ دیں گے. یہ فدیہ ہے کتنا؟ روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ یہ بات ہمارے سامنے انشاءاللہ آج بیان کی جائے گی اور اس کے بارے میں تفصیل سے ہم جانیں گے. فدیے کی مقدار. روزوں کا فدیہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے. صحیح ہے، روزانہ ہر مسکین کو ایک وقت کھانا کھلانا یہ روزے کا فدیہ ہے. لیکن اگر 2 مسکینوں کو کھلا دیا جائے یا ایک مسکین کو 2 وقت کھلا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. یہاں پر یہ بات ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اصل کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ایک وقت. لیکن اگر ہم 2 وقت کھانا کھلا دیتے ہیں اور ایسی صورت میں کیا بولتے ہیں، یا 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں ایک ہی ٹائم میں، تو یہ افضل اور بہتر ہے. اللہ نے فرمایا، دلیل کیا ہے بہتر ہونے کی، ڈبل کو کھلانے کی، 2 وقت کھلانے کی؟ دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات پر غور کیجئے گا. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. سورہ بقرہ آیت نمبر 184، 184 نمبر کی آیت. جن لوگوں کو روزے میں مشقت ہوتی ہے ان کے ذمہ فدیہ ہے ایک مسکین کا، جو ایک مسکین کا کھانا ہے، ایک مسکین کا کھانا ہے. لیکن جو شخص خوشی خوشی مزید نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے. آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، فرض آپ سے چھوٹ رہا ہے، آپ اگر ایک کو کھلا رہے ہیں حق ادا ہو جا رہا ہے. لیکن اگر آپ ڈبل کو کھلا رہے ہیں یا ایک ہی کو 2 ٹائم کھلا رہے ہیں تو یہ تطوع ہے، نفلی ہے. یہ دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر فدیے کا ذکر کیا وہاں پر نفلی فدیے کو بہتر بتایا. فمن تطوع خیرا فهو خیر له. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے یہ آیت پڑھی، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. جو لوگ روزہ رکھنے میں سخت مشقت محسوس کرتے ہیں ان کے لیے ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ ہے. اور فرمایا اس سے مراد بہت ہی بوڑھا شخص ہے جس میں روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو. ایسا شخص روزہ نہ رکھے، ہر روزے کے بدلے بطور خوراک ایک مسکین کو آدھا سا گیہوں دے. آدھا سا تقریباً 1.5 کلو کے برابر ہمارے یہاں ہوتا ہے. آدھا سا گیہوں دے. دارقطنی کی روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے ایک مد فدیے کی بھی روایت آئی ہے جو آدھا سا کا آدھا ہوتا ہے، ایک مد فدیہ. فرماتے ہیں بہت ہی بوڑھا شخص روزہ رکھنے سے عاجز ہو جائے تو ہر دن کے بدلے یعنی روزے کے بدلے ایک مد بطور فدیہ کھلائی. نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاملہ عورت کے بارے میں پوچھا گیا جس سے اپنے بچے پر روزے کے سبب نقصان کا خوف ہو، تو فرمایا وہ روزہ چھوڑ دے. عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ وہ روزہ ایسی عورت چھوڑ دے اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو ایک مد گیہوں بطور خوراک دے. مسند شافعی کی، بیہقی کی، موطا کی روایت ہے. مشہور تابعی سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جب قسم کا کفارہ ادا کرتے تو ہر مسکین کو ایک مد گیہوں مد سے دیتے اور اسی کو کافی سمجھتے تھے. قسم کے کفارے میں 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے.
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسکین کے لیے ایک مد کافی سمجھا جاتا تھا. ایک مد جو ہے 1.25 کلو کے قریب یہ کافی سمجھا جاتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء نے یہ بات کہی ہے کہ جو شخص روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو وہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے, اور ہر دن کے بدلے مسکین کے کھانا کھلانے سے مراد اور مقصد یہ ہے کہ اسے صبح یا شام کا کھانا کھلائے, یا پھر اسے ایک مد چاول یا گیہوں دے دے. ایک مد چاول یا گیہوں جو انسان کی غذا ہے وہ دے دے اس کو. لیکن فدیے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک مسکین کے کھلانے کا حکم دیا وہیں یہ بھی فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ. جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ بھلائی اس کے لیے بہتر ہے. اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں فمن تطوع خیرا میں اللہ نے ایک اور مسکین کا کھانا بڑھا دیا ہے. عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں یہ تطوع آپ کریں گے کیسے, یہ نفلی صدقہ نفلی فدیہ دیں گے کیسے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں ایک مد دیتے ہو نا, آدھا سا دے دو, ڈبل کر دو اس کو. ایک ٹائم کھلاتے ہو 2 ٹائم کھلا دو. ایک مسکین کو کھلا رہے ہو ایک ٹائم, 2 مسکین کو کھلا دو ایک ٹائم. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فمن تطوع کہہ کر کے اللہ نے کیا کیا, ایک مسکین کا کھانا بڑھا دیا. تفسیر طبری کی روایت ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ایک مد کی روایت آئی اور نصف سا یعنی 2 مد کی بھی. ان دونوں روایتوں میں تطبیق اس طرح دی جائے گی, بھائی کیا صحیح ہے, ایک مد دینا ہے یا آدھا سا دینا ہے؟ تطبیق کی صورت کیا ہے کہ اصل فدیہ ایک مد ہی ہے. ایک مد کیا ہے, وہ اصل فدیہ ہے. لیکن اگر 2 مد یعنی نصف سا دے دے تو زیادہ بہتر ہے. اصل میں یہ مد جو ہے اور یہ سا جو ہے یہ سب ماپ ہیں. اس میں کیا بولتے ہیں, غلہ رکھ کر کے ماپا جاتا ہے, اس کو وزن نہیں ہوتا. وہ غلے عموماً اس میں ایک سا میں 2.5 کلو 2.25 کلو کے قریب غلہ آتا ہے. گیہوں کا ڈالیں گے آپ تو, چاول ڈالیں گے تو گویا نصف سا کتنا ہو جائے گا, 1.5 کلو کے قریب. اور ایک مد کتنا ہو جائے گا, آدھا کلو سے زیادہ اور 3 پاؤ کے قریب. یہ ایک مد ہو جائے گا. تو اصل ایک مد ہے, لیکن اگر کوئی آدمی آدھا سا دے دیتا ہے, آدھا سا اس کو کھلا دیتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اب ایک سوال ہمارے سامنے, یہ ہم نے جانا کہ فدیہ ہے کیا, فدیہ کی مقدار کیا ہے. ہم نے جانا فدیہ کی مقدار 1 مد ہے, لیکن اگر وہ آدھا سا دیتا ہے, ڈبل کر دیتا اس کو, زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے فدیے میں تطوع کو پسند کیا ہے. ایک الگ مسئلہ ہے فدیے میں اناج دینا ہے یا کھانا دینا ہے. فدیے میں ہمیں سوکھا غلہ دینا ہے غریب مسکین کو, یا ہمیں کھانا پکا کر کے ریڈی کر کے اس کو کھلانا ہے, یہ ایک سوال ہے. فدیہ میں اناج بھی دیا جا سکتا ہے اور پکا ہوا کھانا بھی دینا جائز ہے, دونوں دے سکتے ہیں آپ. قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات سے قبل بہت کمزور ہو چکے تھے, تو انہوں نے روزہ نہیں رکھے. اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. ایک سند میں ہے کہ اس طرح انہوں نے 30 مسکینوں کو کھلایا. کتنوں کو کھلایا؟ 30 مسکینوں کو کھانا کھلایا پکا ہوا. اس سے معلوم ہوتا ہے چاہے ہم غلہ دیں چاہے ہم کھانا دیں, دونوں کا حکم برابر ہے. اب ایک سوال اور ہے, تمام روزوں کا فدیہ ایک ساتھ دینا ہے یا ہر دن کا فدیہ الگ الگ دینا ہے؟ یہ ایک سوال ہمارے سامنے ہے. تمام روزوں کا فدیہ ایک ساتھ بھی دیا جا سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر روزے کا فدیہ اسی دن ادا کریں, بلکہ پورے مہینے کے روزوں کا فدیہ ایک ساتھ ایک ہی وقت میں دینا جائز ہے. ضروری نہیں ایک روز دیں آپ,
ایک دن دے سکتے ہیں، ایک ساتھ دے سکتے ہیں، ایک ہی وقت میں دے سکتے ہیں پورا فدیہ، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سال وہ روزہ رکھنے سے معذور ہو گئے، تو انہوں نے ایک برتن میں سرید بنوایا۔ سرید کہا جاتا ہے اس میں جو کچھ دالیں اور اس میں جو ہے کیا بولتے ہیں گوشت کے ٹکڑے ڈالے جاتے ہیں، پکائے جاتے ہیں، ہمارے جو کھچڑے کی شکل ہوتی ہے، سرید بنوایا اور 30 مسکینوں کو دعوت دی، کیونکہ رمضان کا مکمل روزہ ان کا چھوٹ گیا تھا، اور انہیں بھر پیٹ کھلایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا کھلانا ہے، اس سے فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوا ہمارا جو سوال تھا کہ تمام روزوں کا فدیہ الگ الگ دینا ہے، ڈیلی دینا ہے یا اکٹھا دیا جا سکتا ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کھانا پکایا، ایک وقت میں، ایک ٹائم میں، ایک جگہ پر 30 مسکینوں کو بلایا اور ان کو کھلا دیا۔ دارقطنی کی روایت ہے۔ اب ایک سوال اور ہے ہمارے سامنے، ایک ہی مسکین کو پورا فدیہ دینا، ایک مسکین معلوم ہے مسکین ہے، یہ غریب ہے، وہ ہمارے گھر پہ آتا ہے اور ہمارے اوپر پورے مہینے کے روزے کا فدیہ ہے، ہم 30 دن کا 15 سا یا 7.5 سا ایک مد کے حساب سے پورا غلہ ایک مسکین کو اٹھا کے دے دیں، کہ بھائی یہ لے جاؤ فدیہ ہی۔ کیا ایک آدمی کو پورا فدیہ، پورے رمضان کا فدیہ دینا جائز ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ پورا فدیہ ایک ہی مسکین کو دے سکتے ہیں؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ ہمارے ہاں ایک عمر رسیدہ خاتون ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ کیا کرے؟ شیخ نے جواب دیا، اس خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقے کی غذا کے اعتبار سے، جو بھی علاقے میں چلتا ہو، کوئی جوار کھا رہا ہوگا، کوئی باجرہ کھاتا ہوگا، کوئی گیہوں کھاتا ہوگا، کوئی چاول کھاتا ہوگا، کوئی کھجوریں کھاتا ہوگا، کوئی اور دیگر چیزوں پر گزارا کرتا ہوگا، جو بھی علاقے کی غذا ہے، کوئی مکئی کھاتا ہوگا، کوئی کیا کھاتا ہوگا۔ کیا کہا کہ وہ اپنے علاقے کی غذا کے اعتبار سے ہر دن کے بدلے نصف سا، جس کی مقدار تقریباً 1.5 کلو ہوتی ہے، کھجوریں، چاول یا کچھ اور کسی مسکین کو کھلائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت کا فتویٰ ہے، جن میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں۔ اگر وہ خاتون خود فقیر و محتاج ہے کہ کھلانے پر قادر نہیں ہے، لیکن روزہ اس کا چھوٹ گیا ہے، فدیہ اس کو دینا ہے، اور وہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، گلے نہیں اس کے پاس، مسکین خود ہے وہ، تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ اور یہ کفارہ مہینے کی شروعات میں، درمیان میں یا آخر میں کسی ایک ہی شخص کو یا کئی لوگوں کو دے دینا جائز ہے۔ وباللہ التوفیق۔ ان کا جواب ختم ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو بھی کئی فدیے جو ہے دیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخری ہمارے سامنے مسئلہ ہے، کیا فدیے میں رقم دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آج ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، آدھے سا کی کتنی قیمت بنتی ہے، اتنا پیسہ ہم لیں گے اور یہ غربا کو دے دیں گے، تقسیم کر دیں گے، ایک مہینے کا اتنا بنتا ہے، ایک مہینے کا ڈیلی کا 100 روپیہ بنتا ہے، مہینے کا 3000 روپیہ بنتا ہے، ہم اتنا دے دیں گے۔ کیا فدیے میں رقم دینا جائز ہے؟ آئیے دلیل کی روح سے دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک اہم سوال ہے کہ کیا غذا یا اناج کی بجائے فدیے میں، غذا نہیں پکا ہوا کھانا، اناج یعنی کچا کھانا، اس کی جگہ پر فدیے میں محض رقم دینا، خالص رقم دینا جائز ہے جائز نہیں؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بوڑھا شخص جس پر بطور فدیہ کھلانا فرض ہے، اگر وہ اس کے بدلے دراہم نکالے تو فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ کون کہتا ہے؟ محمد بن صالح ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا فدیہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر آپ روپیہ پیسہ نکالتے تو فدیہ ادا نہیں ہوگا، اگر وہ کھانے کی قیمت 10 بار بھی نکالے تب بھی فدیہ ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نص، یہ قطعی دلیل میں مذکور چیز کو چھوڑنا ہے
اور فطرہ کا بھی یہی حکم ہے۔ نص صریح کیا ہے؟ آپ غلہ دیجئے، آپ پکا ہوا کھانا کھلا دیجئے، لیکن جو ہے آپ رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ جیسا زکوٰۃ الفطر کا مسئلہ ہے وہی مسئلہ یہاں پر فدیہ کا ہے، روزے کے فدیے کا مسئلہ بھی وہی ہے۔ اس لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں 10 بار بھی قیمت آپ نکالیں گے تو ادا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ نص صریح سے، قطعی دلیل سے اعتراض کر رہے ہیں۔ ہمیں اس لیے فطرے کا جو حکم ہے وہی حکم یہاں پر جو ہے فدیے کا بھی ہوگا، اس لیے ہمیں اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور مسائل کو سمجھنے کی اور اس کو اپنے عملی زندگی میں برتنے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔